بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین مکہ معظمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لائے۔ نماز باجماعت ادا کرنے کے لیے مسجد بنائی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے دیکھا کہ نماز باجماعت ادا کرنا مطلوب و موقد ہے۔ ایک وقت اور ایک جگہ میں بغیر اعلان و تنبیہ کے تمام لوگوں کا جمع ہونا آسان نہیں ہے، لہٰذا ضرورت محسوس ہوئی کہ نماز کا وقت شروع ہونے، جماعت کا وقت قریب ہونے اور جماعت میں شرکت کے لیے عام اطلاع کا کوئی طریقہ تجویز کیا جائے تاکہ سب لوگ جماعت کی نماز میں شریک ہو سکیں اور کوئی آدمی جماعت کی نماز سے محروم نہ رہے۔ چنانچہ سن 1 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو جمع فرما کر اس سلسلے میں مشورہ فرمایا تو کسی نے عرض کیا جب نماز کا وقت قریب آ جائے تو بطور علامت کوئی مخصوص جھنڈا بلند کیا جائے۔ کسی نے رائے دی کہ کسی بلند جگہ پر آگ روشن کی جائے۔ کسی نے مشورہ دیا کہ جس طرح یہودیوں کے عبادت خانوں میں نرسنگھا بجایا جاتا ہے، اسی طرح ہم بھی نماز کے اعلان و بلاوے کے لیے نرسنگھا بجایا کریں۔ کسی نے کہا کہ عیسائیوں کی طرح نقارہ بجایا جائے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مندرجہ بالا آراء میں سے کوئی رائے پسند نہیں آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہہ کر رد فرما دیا کہ یہ مجوسی، عیسائی اور یہودیوں کا طریقہ ہے۔ آخر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ تجویز پیش کی کہ نماز کے وقت گلی کوچوں میں کسی آدمی کو بھیجا جائے جو یہ اعلان کرے الصلاۃ جامعہ، نماز تیار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ رائے پسند آئی اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کام کی ذمہ داری سپرد فرمائی۔ کسی وجہ سے اس تجویز پر فوری عمل شروع نہیں ہو سکا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سلسلے میں بے حد متفکر رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس فکر مندی نے بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو متفکر بنا دیا۔ انہی میں سے ایک انصاری صحابی حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ دیکھا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سلسلے میں بہت زیادہ فکر مند ہیں اور کوئی بہتر طریقہ سامنے نہیں آ رہا تو وہ بہت پریشان ہوئے۔ ان کی دلی خواہش تھی کہ یہ مسئلہ کسی نہ کسی طرح جلد از جلد طے ہو جائے تاکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فکر و پریشانی دور ہو جائے۔ چنانچہ یہ اسی سوچ و فکر میں گھر آ کر سو گئے۔ رات کو خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک فرشتہ ان کے سامنے کھڑے ہو کر اذان کے کلمات کہہ رہا ہے۔ جب صبح ہوئی تو اٹھ کر بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے اور اپنا خواب بیان کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ یہ خواب سچا ہے، اور فرمایا کہ بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے ہمراہ لو اور جو کلمات خواب میں تم کو تعلیم کیے گئے ہیں وہ ان کو بتاتے رہو، وہ انہیں زور زور سے ادا کریں گے کیونکہ وہ تم سے بلند آواز ہیں۔ چنانچہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے آذان دینا شروع کی اور ان کی آواز شہر میں پہنچی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دوڑتے دوڑتے آئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قسم ہے اس ذات پاک کی کہ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، ابھی جو کلمات ادا کیے گئے ہیں میں نے خواب میں ایسے کلمات سنے ہیں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ منقول ہے کہ اسی رات میں 10، 11 یا 14 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے ایسا ہی خواب دیکھا تھا۔ بہرحال اذان کی مشروعیت میں صحیح اور مشہور یہی ہے کہ اس کی ابتدا حضرت عبداللہ بن زید انصاری اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما کا یہی خواب تھا جو انہوں نے اس رات دیکھا تھا۔
اس میں شک نہیں کہ اذان اللہ تعالیٰ کے اذکار میں سے ایک عظیم ترین اور ایک اہم ترین ذکر ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی شہادت کا اعلان کیا جاتا ہے، لوگوں کو کامیابی و کامرانی کی طرف بلایا جاتا ہے، اور اسلام کی شان و شوکت کا ایک بہترین عملی مظاہرہ کیا جاتا ہے، جس کی مثال دنیا کے کسی بھی مذہب میں نہیں پائی جاتی۔